در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے مبارک اور ببرکت نام سے، یقیناً جس کا حکم ہر چیز پر ہے۔ میرے عزیز بھائیوں بہنوں اور بچوں، آج کا یہ وظیفہ یقین اور پورے اعتماد کے ساتھ کیجئے گا۔ یقیناً میرا اللہ آپ کی سب حاجات کو پورا کر دے گا، چاہے وہ ایک ہو، چاہے وہ لاکھوں ہو، چاہے کروڑوں ہو۔ اور یہاں پر ایک اور چیز میں کلیئر کر دیتا ہوں کہ ہمارے لیے کوئی چیز بڑی ہو سکتی ہے یا کوئی بھی چیز ہمارے لیے مشکل ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ ہم اکثر کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات کن فیکون ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم میں سے بہت سارے لوگوں کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ اللہ جل شانہ کو کن فیکون کیوں کہتے ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ جل شانہ کہتا ہے کن ہو جا، اور فیکون ہو جاتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی طاقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کن ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ ویسے تو احادیث کے اندر جو صلاۃ الحاجت کی نماز ہے، اس کے بارے میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ 2 رکعت نماز نفل ادا کی جائے، اور پھر اس کے بعد ایک خاص دعا احادیث میں ہمیں ملتی ہے۔ اس دعا کو مانگو اور اس بزرگ و برتر خدا کے سامنے اپنی ضروریات رکھو۔ لیکن آج کی اس ویڈیو میں جو میں آپ کو قضاء حاجت کی نماز بتا رہا ہوں، اس کو نماز کن فیکون بھی کہا جاتا ہے۔ یعنی آپ جیسے ہی اس نماز کو جس قسم کی بھی جائز حاجات کے لیے پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے آپ کی وہ حاجت پوری ہو جائے گی۔ تو اسی لیے اس نماز کو نماز کن فیکون بھی کہا جاتا ہے۔ یہ نماز آپ نے کیسے ادا کرنی ہے اور اس کا مکمل طریقہ کیا ہے، یہ میرے عزیز بھائیوں بہنوں اور بچوں ذرا غور کے ساتھ توجہ کے ساتھ سنیے گا، کیونکہ بہت سارے میرے بھائی بہن یہ کہتے ہیں کہ ہم بہت سارے وظائف کرتے ہیں، عملیات کرتے ہیں، اور خدا نہ خواستہ ہمیں اس کا رزلٹ نہ ملے تو پھر ہم کیا کریں؟ میرے عزیز بھائیوں بہنوں اور بچوں، کچھ قوانین ہوتے ہیں دنیا کے بھی اور کچھ آخرت کے، اسی طرح کچھ ایٹیکیٹس ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ سے مانگنے میں۔ تو اسی طرح آپ کیجئے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیے گا کہ آپ کی حاجت کس طرح پوری ہوتی ہے۔ اور یہ اتنا زبردست ہے کہ ایک ہفتہ بھی نہ گزرے گا کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے آپ کو مالا مال کر دے گا۔ اس خدائے برتر کے سوا کوئی نہیں جو انسانوں کی ضروریات کو پورا کر سکے۔ دنیا کے اندر جتنے بھی مذاہب ہیں، ان میں سے کوئی آگ کو پوجتا ہے، کوئی پتھروں کو، کوئی ستاروں کو، الغرض بہت ساروں نے تو اپنے خود بھی خدا بنا رکھے ہیں اور ان سے اپنی حاجت مانگتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ سب کی حاجت کو پورا اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے، بے شک وہ مشکل کشا ہے۔ کوئی چاہے کسی اور کو اپنا خدا سمجھے، لیکن حقیقی مالک اور خالق تو اللہ کی ذات ہے، اور اس کا ہر چیز پر قبضہ قدرت ہے۔ تو اسی لیے سب بھائیوں سب بہنوں کو چاہیے جو بھی حاجت ہو اسی سے مانگی جائے۔ اور یہاں پر میں آپ کو ایک حدیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیان کرتا ہوں، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہارے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹے تو اللہ ہی سے مانگو، اور فرمایا کہ نماز کے ذریعے اللہ سے مانگو۔ اور جب میرے اور آپ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی پریشان ہوتے تھے یا کوئی حاجت کی طرف، تو آپ بھی نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا ایک مجرب عمل بتانے جا رہا ہوں، جو کہ حاجت کی نماز کا ایک بہترین وظیفہ ہے، جسے نماز کن فیکون بھی کہتے ہیں۔ اس بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ ہر اسلامی ماہ کے پہلے ہفتے میں شب جمعہ سے یہ عمل شروع کیا جائے اور 7 روز تک کیا جائے۔ تو تھوڑا سا میں یہاں پر یہ بھی آپ کو کلیئر کر دیتا ہوں کہ اسلامی ماہ کے پہلے ہفتے میں ہوتا کیا ہے۔
بہت سارے ہمارے وظائف اور عملیات جب چاند بڑھتا ہے تو اس کے ساتھ ان کی طاقت بڑھتی ہے اور اس کا فائدہ زیادہ ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی نہ بھی کرنا چاہے یا اگر کسی سے مس ہو جائے یا اگر کسی کو پہلی شب جمعہ نہ مل سکے تو کوئی پریشانی نہیں، آپ اس نماز کو کسی بھی جمعے کی رات کو کر سکتے ہیں، اور بعض مفکرین نے تو اس کو 7 روز تک بلا ناغہ پڑھنے کی تاکید بھی کی ہے، جبکہ بعض علماء کرام کے نزدیک اس نماز کو صرف ایک جمعے کی شب کو ہی کرنا ہے، یعنی اس کی وجہ کہ یہ اتنا زبردست ہے کہ صرف آپ ایک شب کو یہ نماز پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی ساری حاجات کو پورا کر دے گا۔ اور بعض علماء کرام اور اکابرین کیوں یہ کہتے ہیں کہ 7 دن تک لگاتار پڑھیں کہ اگر ہمیں کوئی کوتاہی ہو یا اگر ہماری چیز ملنے میں کوئی رکاوٹ ہو تو وہ رکاوٹ دور ہو جائے۔ اور یہاں پر شب جمعہ سے مراد جمعے کا دن کی رات نہیں ہے، اور یہاں پر شب جمعہ سے مراد جمعرات کا دن گزر جانے کے بعد جو رات آئے، یاد رہے کہ وہ نماز شب جمعہ کی ہوتی ہے۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ مکمل یقین کے ساتھ اس نماز کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ 7 دن سے بہت پہلے آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی۔ اگر آپ اس نماز کو ایک بار پڑھیں اللہ آپ کی حاجت کو پورا فرمائے گا، بس ضرورت اس امر کی ہے کہ اس کو سچے دل اور مکمل یقین کے ساتھ پڑھیں۔ انشاءاللہ آپ کی جو بھی نیک تمنا ہوگی، یا آپ کسی اہم ترین کام میں کامیابی چاہتے ہیں یا کسی مشکل سے خلاصی چاہتے ہیں یا آپ کسی بیماری سے نجات چاہتے ہیں، یا کوئی میرا بھائی بہن شادی کے مسئلے پر بہت زیادہ ٹینشن میں ہے، یا کوئی میرا بھائی بہن کاروباری رکاوٹ کا شکار ہے، اگر آپ کو کسی بھی قسم کی حاجت ہو وہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے ضرور پوری ہوگی۔ صرف آپ نے نیت کرنی ہے، اور اس نماز کی نیت کیسے کرنی ہے اور نماز کی ہر رکعت میں کیا پڑھنا ہے، نماز کے بعد کیا پڑھنا ہے، تو میں سارا کچھ آپ کو بیان کرتا ہوں، تو اس عمل کو بہت غور کے ساتھ سنیے گا اور اس پر عمل کیجیے گا۔ شب جمعہ کو یعنی جمعرات کے بعد جو رات آتی ہے، عمل کرنے سے پہلے زیادہ بہتر یہ ہے کہ غسل کریں، پاک صاف کپڑوں کا جوڑا پہنیں۔ جب آپ نئے دھلے ہوئے کپڑے پہنیں گے تو آپ اس بارے میں مطمئن ہوں گے کہ آپ کے کپڑے پاک ہیں۔ جب آپ کو مکمل طہارت کا یقین ہو تو آپ کو نماز میں یکسوئی اور سکون حاصل ہوتا ہے، یعنی آپ نے یہ نماز عشاء کے بعد پڑھنی ہے، یا پھر آپ عشاء کی نماز کے بعد بھی غسل کر سکتے ہیں۔ غسل کر کے پاک صاف کپڑے پہن کر اور آپ نے 4 رکعت نوافل صلاۃ الحاجت پڑھنے ہیں۔ نوافل کو ادا کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ ان 4 نوافل کو اس طرح ادا کرنا ہے۔ تو آپ نے پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ مومن کی آیت نمبر 44 یہ آپ نے 100 مرتبہ پڑھنی ہے اور رکعت مکمل کرنی ہے۔ وہ آیت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَفْوِضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ تو اس کا معنی کم و بیش یہ بنتا ہے، میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں، یقیناً اللہ اپنے بندوں کا نگہبان ہے۔ اور اس کے بعد آپ رکعت مکمل کیجئے، اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ سحر کی آیت نمبر 13 نصر من اللہ وفتح قریب، اس کو بھی آپ نے 100 بار پڑھنا ہے اور رکعت کو مکمل کیجئے۔ اور صلاۃ الحاجت کی تیسری رکعت میں اور سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ الشورى کی آیت نمبر 53 پڑھنی ہے۔ الہ الا اللہ ہے تسیر الامور، تو اس کو بھی آپ نے 100 بار پڑھنا ہے اور رکعت مکمل کیجئے۔ اور اس کے بعد آخری رکعت میں سورہ فاتحہ کی بعد سورہ فتح کی آیت نمبر 1 انا فتحنا لک فتحا مبینا، اس کو بھی آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اور رکعت مکمل ہو جانے کے بعد آپ نے باقی نماز ویسے ہی پڑھ کے سلام پھیرنی ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ یہ عمل آپ نے الگ سے تنہائی میں کرنا ہے، اور اس دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، اور اس کے بعد آپ نے اول آخر درود پاک کے ساتھ 100 بار استغفار پڑھنا ہے، کوئی سا بھی استغفار پڑھ لیں، اور اس کے بعد سجدے میں جا کر آپ نے اللہ تعالیٰ سے 100 بار یہ دعا مانگنی ہے۔
गुफराना का रब्बाना व अलैकल मसीर, फिर सजदे से सर उठाएं और अल्लाह ताला से हाथ उठा के जो भी आपकी हाजत है वो आप दुआ कीजिए। और बाज अकाबरीन के मुताबिक दुआ भी सजदे ही की हालत में मांगी जाए। और जिन उलमा इकराम ने यकीन के साथ ये अमल आजमाया है, उनका कहना है कि इस अमल को यानी नमाज कुन फयाकून को मुकम्मल करें और सजदे से सर उठाने से पहले अल्लाह ताला आपकी हाजत को पूरा फरमाएंगे। इसलिए कामिल यकीन और नहायत आजिज़ी से अदब के साथ अल्लाह ताला से दुआ मांगे। इंशाअल्लाह ताला अगर कोई कर्जदार होगा तो अल्लाह ताला अपनी रहमत से अपने खजाना गैब से कर्जे को अदा करने के असबाब फरमाएंगे। और अगर कोई गरीब है तो अल्लाह पाक उसे गनियों मालदार कर देंगे। और अगर किसी को औलाद नहीं है तो अल्लाह ताला उसे औलाद जैसी नेमत से माला माल कर देंगे। और अगर कोई बीमार होगा तो अल्लाह ताला अपनी रहमत से सेहतयाबी अता करेंगे। और अगर कोई गुनहगार बख्शिश का तलबगार होगा तो अल्लाह पाक अपने फजल अपने करम से इसके तमाम सगीरा और कबीरा गुनाहों को माफ करके मगफरत अता फरमाएंगे। गज जो भी हाजत हो, ख्वाह दुनियावी हो या उखरवी हो, तो अल्लाह पाक अपने फजल और करम से पूरी फरमाएंगे और उसकी तमाम दुआओं को कबूल करेंगे। मगर फिर याद रखिएगा, जो शख्स ये नमाज अदा करे वो इन शराइत का जरूर ख्याल रखे और इन शराइत को अपनी दुनियावी और अखरवी जिंदगी पर जरूर लागू करे, तब जाकर इस नमाज का सही फायदा आपको मिलेगा। अव्वल अल्लाह पाक की वहदानियत पर दिल से गवाही दे और किसी भी किस्म के शिर्क से परहेज करे। और दूसरा, 5 वक्त की नमाज की पाबंदी हो। और तीसरा, हलाल कमाता हो और हलाल की रोजी खाता हो। और नंबर 4, झूठ, गाली गलौज और हराम चीजों से भी बचता हो। तो तभी ये नमाज आपको फायदा देगी। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह ताला हम सब की हाजात को अपने गैब के खजानों से पूरा करें और ये हमारी पढ़ी हुई नमाज को या किसी भी इबादत को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, हम सब की बख्शिश मगफरत फरमाए, अपने फजलो करम से हमारी तमाम नेक दीनी और दुनियावी और दिली तमन्नाओं को पूरा फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा, मैं आप सबके लिए जरूर दुआ करूंगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, सदका जारिया समझकर। अल्लाह ताला आपका और आपकी पूरे खानदान का हामी और नासर हो। तो मिलते हैं जल्दी इंशाअल्लाह ताला एक नई वीडियो और अमल के साथ। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।